بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد زین مدنی۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کافی عرصے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں یہ ہے جی علاج بالغذا۔ علاج بالغذا کیوں ضروری ہے؟ علاج بالغذا کیا ہے؟ علاج بالغذا کی کیا اہمیت ہے؟ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انسان کی جو غذا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ کیسے انسان کو پالتا ہے، انسان کی کیا غذا ہے؟ سائنس نے غذا کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس، نمبر 2 فیٹ، نمبر 3 سالٹ، نمبر 4 پروٹین، اور جو 5ویں چیز ہے یہ پانی ہے۔ ان 4 غذاؤں کے علاوہ انسان کی 5ویں غذا کوئی نہیں۔ 5واں جو میں نے کہا وہ پانی ہے نا۔ غذا جو کھانے کے لیے ہے یہ 4 ہی ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس کیا ہیں؟ یہ اناج ہیں، نشاستہ دار جو غذا جسے کہتے ہیں نا، اناج کہہ لیں، پھل، سبزیاں، نباتات کہہ لیں۔ اور جو ہیں فیڈ، یہ روغنیات میں آتا ہے۔ جو سالٹ ہے اس کو اردو میں نمکیات کہتے ہیں۔ پروٹین، یہ گوشت، انڈے وغیرہ۔ طب یونانی نے ان 4 کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے موالید ثلاثہ کا نام دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں۔ جمادات یہ سونا، چاندی، تانبا، لوہا، ہیرا، یہ پہاڑ، یہ سب جمادات ہیں۔ حیوانات یہ جانور، یہ پرندے وغیرہ وغیرہ، اسی کے اندر وہ فیڈ آ جاتا ہے۔ اب نباتات کیا ہیں؟ نباتات وہی نشاستہ دار کاربوہائیڈریٹس اسے کہتے ہیں۔ سائنس نے ان 4 کو 3 حصوں میں تقسیم کر دی۔ طب یونانی نے ان 4 کو 3 حصوں میں تقسیم کر دی ہے۔ اب علاج بالغذا ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ علاج بالدوا کی طرف ہم آتے ہیں، لیکن علاج بالغذا کی طرف افسوس ہے کہ ہم نہیں آتے۔ ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، اپنے پاؤں پہ چل کے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ہمیں جب اپنے ہاسپٹل سے باہر نکالتا ہے تو ویل چیئر پہ ڈالنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے۔ جب گھر پہنچتے ہیں تو ڈاکٹر کو فون کرتے ہیں لواحقین کہ ہم مریض کو کیا غذا دیں۔ وہ آگے سے کہتا ہے جو میں نے دوائیاں لکھ دی ہیں بس مریض کو وہی دینی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا دیں؟ بس دوائیاں ہی دیں۔ جب اس کو دوائیاں ہی دی جائیں گی، غذا نہیں ملے گی تو اس کے جسم کو طاقت کیسے ملے گی؟ انسان کے جسم کے اندر کوئی ایسی دعا نہیں جس کے ذریعے انسان کا خون بنے۔ غذا سے ہی انسان کا خون بنتا ہے۔ جب خون بنے گا تو خون مختلف ٹیشوز کے اوپر یہ گرے گا۔ خون جب طاقتور خون بنتا ہے نا تو وہ مختلف ٹیشوز کی غذا ہوتا ہے۔ مسکولر ٹیشو، کنیکٹیو ٹیشو، یہ نروس ٹیشو، ایپیتھیریل ٹیشو، یہ ان سب کی جو غذا ہے وہ ایک طاقتور خون کے ذریعے ہی پہنچتی ہے۔ اور ایک عضو کی جو غذا ہے، وہ ایک عضو کا جو فضلہ ہے وہ دوسرے عضو کی غذا ہے۔ میں غذا کہہ رہا ہوں، ایک عضو کا جو فضلہ ہے وہ دوسرے عضو کی غذا ہوتا ہے۔ تو جب خون ہی طاقتور نہیں بنے گا تو ہمارے اعضاء کو طاقت کیسے ملے گی، قوت کیسے ملے گی؟ صابر ملتانی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اوپر 50% اس کی غذا اثر کرتی ہے، 25% اس کا ماحول اثر کرتا ہے، 25% دعا اثر کرتی ہے۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں پیارے بھائیوں کہ جب تک آپ علاج بالغذا کی طرف نہیں آئیں گے آپ صحت مند نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں اور ڈاکٹر سے پوچھیں
کہ ہمارا غذائی چارٹ کیا ہے، وہ آپ کو غذائی چارٹ بنا کے دے، آپ کا حکیم آپ کو غذائی چارٹ بنا کے دے۔ جو حکیم علاج بالدوا ہی کرتا ہے، علاج بالغذا نہیں کرتا، اس کے علم میں کمی ہے۔ آپ اس حکیم کے پاس جانا چھوڑ دیں۔ ہر وقت علاج بالدوا نہیں کیا جاتا، علاج بالغذا بھی کیا جاتا ہے۔ آپ کو غذائی چارٹ وہ بنا کے دے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔